الله الله. الحمد لله الذي بيده الملك مالك الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیزو، کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ سونا چاندی نہیں ہوتا. ٹیکنالوجی، اسباب، معدنیات، دریا، سمندر. کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا اعلیٰ کردار ہونا، اس کا عالی اخلاق ہونا، اس کا بلند ہمت ہونا، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے. جب قومیں یہ سرمایہ کھو دیتی ہیں اور اس میں وہ فقیر ہو جاتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، تو ٹیکنالوجی ان کو ہوا میں نہیں اڑا سکتی. سونے چاندی کے ڈھیر انہیں عزت نہیں دے سکتے. بہتے دریا، گرتی آبشاریں، ابلتے چشمے انہیں خوشحالی نہیں دے سکتے. زمین خزانے اگلے، آسمان خزانے برسائے. کوئی قوم اگر کردار میں فقیر ہے، ان میں سے کوئی چیز انہیں کسی کنارے تک نہیں پہنچا سکتی. کسی قوم کا سب سے بڑا فقر یہ ہے کہ ان کا کردار خراب ہو جائے، اور کسی قوم کا سب سے بڑا غنا، سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا علم، سب سے بڑی ڈگری، سب سے بڑی ٹیکنالوجی، سب سے بڑی طاقت کہ ان کے کردار پر کوئی داغ نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو. انسان ہیں، داغ دھبے پڑنا تو یقینی ہے، لیکن وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ ٹھوکر کھاتے ہیں تو سنبھلتے ہیں، جب گرتے ہیں تو اٹھتے ہیں، جب وہ پھسلتے ہیں تو پھر لوٹتے ہیں. وہ اپنی خطاؤں سے پیچھے ہٹتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. ورنہ تو فرشتے بن جائیں. اگر ان میں خطا نکل جائے تو فرشتے بن جائیں. وہ انسانی کیا ہے جس میں خطا نہ ہو، وہ تو لازمی چیز. اور سب سے بہترین عمر کردار سازی وہ ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں، ہم گزر چکے ہیں. موت تو سب کے پیچھے ہے، کسی وقت بھی کسی کا بلاوا آ سکتا ہے. لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعہ ولا تستقدمون ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر. وہ تو اللہ کا کی طرف سے ایک وقت متعین ہے، اس میں بوڑھے جوان کی کوئی قید نہیں،
میرے رب نے ایسے ہی نظام چلایا ہے، بڑے چھوٹے، شاہ و گدا، حسین و قبیح، سب اللہ اٹھا رہا ہے، یہاں سے وہاں سے، یہاں سے وہاں سے، یہاں سے وہاں سے، چھوٹے کو بڑے کو، بڑے کو چھوٹے کو، طاقتور کو کمزور کو، بیمار کو صحت مند کو، چلتے پھرتے کو، لیٹے ہوئے کو۔ یہ ایک ایسا زبردست، اسرائیل ہر وقت مصروف ہے، ہر وقت مصروف ہے کہ 700 کروڑ انسانوں میں سے ہر وقت اس نے اٹھا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، اٹھا رہا ہے۔ لیکن ڈھلتی عمر کے بعد تو پھر موت ہی ہے، ڈوبتے سورج کے لیے تو پھر اب غروب ہونا طے ہے، مقدر ہے۔ تو 50 آدمی پار کرتا ہے تو پھر تو آگے قبر ہی ہے۔ اب لمبی امیدیں اور لمبے حرص و ہوس یہ تو کسی عمر میں بھی جائز نہیں ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں اتنی تباہی نہیں لاتے جتنا مال کا بھوکا اور اقتدار کا بھوکا جتنی تباہی لاتا ہے اور جتنی خون ریزی کرتا ہے اور جتنی بربادی کرتا ہے۔ دو بھیڑیے بھوکے خون خار چند بکریوں کو پھاڑ کے بیٹھ جائیں گے، لیکن مال کا بھوکا، اقتدار کا بھوکا، یہ خون کی ندیاں بہا دے پھر بھی اس کی ہوس، اس کا حرص ختم ہونے کو نہیں آتا۔ کردار بنانے کی سب سے خوبصورت عمر وہ ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں۔ اور میرے دوستو، تمہاری ڈگری کی حیثیت اللہ کی قسم اس کاغذ کے پرزے سے زیادہ نہیں ہے۔ ڈگریوں سے قومیں ترقی نہیں کرتی، ضرب تقسیم جمع تفریق سے قوموں نے عروج کے زینے طے نہیں کیے۔ اس کاغذ کے پرزے میں اور یونیورسٹی کی ڈگری میں کوئی فرق نہیں۔ اگر اس ڈگری والے کے کردار میں کوئی ترقی نہیں، کوئی بلندی نہیں، وہ انسان نہیں بنا، ایک ڈاکٹر بن گیا، وہ انسان نہیں بنا، ایک انجینئر بن گیا، وہ انسان نہیں بنا، ایک سائنٹسٹ بن گیا، وہ انسان نہیں بنا، وہ سیاستدان بن گیا، وہ انسان نہیں بنا، وہ تاجر بن گیا، وہ چپڑاسی بن گیا، ڈرائیور بن گیا، پائلٹ بن گیا، مل کا مالک بنا یا کھوتا ریڑھی کا، اگر وہ انسان نہیں ہے، ہر جگہ یہ تباہی، ہلاکت، بربادی کے نقشے قائم کرے گا۔ کیونکہ انسان جب درندہ بنتا ہے تو شیر کیا چیز، بھیڑیا کیا چیز، چیتا کیا چیز، سانپ میں کیا زہر ہے جو بگڑے ہوئے انسان میں زہر ہوتا ہے۔ اونٹ میں کیا کینہ ہے، اونٹ کا کینہ مشہور ہے، بھولتا نہیں۔ اونٹ میں کیا کینہ ہے جو ایک بگڑے ہوئے انسان کا سینہ جب کینہ سے بھرتا ہے، بغض، نفرت۔ کینہ نفرت پلس بغض اور کینے کا فرق بتا رہا ہوں۔ بغض کہ مجھے ڈاکٹر یونس سے نفرت، یہ بغض۔ کینہ کیا ہے کہ نفرت ہے اور میں ساتھ نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہوں، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ وہ اس سے اگلا درجہ ہے۔ آج کردار سازی کی محنت اداروں نے بھی چھوڑی ہے، اسکولوں نے بھی چھوڑی ہے، ماں باپ نے بھی چھوڑی ہے۔ سب سے پہلا گلہ تو ماں باپ سے ہے کہ جنہوں نے جن دیا، روٹی کھلائی، کپڑے پہنائے، اور اس چیز سے غافل ہو گئے کہ ہم نے انہیں کہاں پہنچانا ہے، انسان بنانا ہے۔ ماتھے کا لیک ہر ایک کا ہے، ماں کے پیٹ سے آنے والا بچہ نصیب لے کر آتا ہے۔ ایک صحابیہ ہے کہ یا رسول اللہ فقر بڑا ہے، آپ نے کہا شادی کر لو۔ انہوں نے کہا میری اپنی پوری نہیں ہوتی تو شادی کر کے کیا کروں گا؟ کہا کوئی نصیب والی آئے گی تیرا گھر بھی بھر دے گی۔ تو کچھ دنوں کے بعد آیا، کہا جی واقعی میں نے شادی کی، میں تو خوشحال ہو گیا کہ آنے والی کے ماتھے پہ بہت رزق لکھا ہوا تھا، تو یہاں لکھ کے لکھوا کے بچہ آتا ہے۔ میرے ذمہ کیا ہے جب میں باپ بنتا ہوں
ایک عورت کے ذمے کیا ہے جب اس کی گود میں کوئی پھول کھلتا ہے کہ دیکھو عورت کے ذمے کھانا پکانا بھی نہیں ہے. اتنا فارغ عورت کو کیا ہے، ماؤں کو اتنا فارغ کیا ہے کہ اس بچے کو انسان بنا معاشرے کا. اگر ماں غافل ہوئی، اسکول کو کیا ضرورت ہے؟ اس نے تو ٹیچر نے تنخواہ لینی. کبھی ہوتے تھے. آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. کبھی استاد ہوتے تھے جو بچوں کے کردار پر بھی ان کی نظر ہوتی تھی. ہم آج بھی ان کو دعائیں دیتے ہیں جب وہ یاد آتے ہیں. پھر تعلیمی اداروں میں اس کا فقدان ہوا تو آج میرا دیش جنگل بنا ہوا ہے. جنگل بنا ہوا ہے. افریقہ کئی دفعہ گیا ہوں، وہاں کے جنگلوں سے گزرا ہوں، ان کی وحشت ویرانی میں تمہیں یہاں نہیں بتا سکتا. تم ٹھنڈے حال میں بیٹھے ہوئے ہو تو مجھے میرا دیش یوں لگتا ہے جیسے چاڈ کا خوفناک جنگل ہے یا کیمرون کا خوفناک جنگل ہے، جس میں سے یہ سارا ریوڑ گزر رہا ہے اور انسان ڈھونڈے سے نہیں ملتا کہ پہلا قصور ماؤں نے کیا کہ وہ کھانے پکانے کو کام سمجھا. ایک اس موبائل نے زندگی برباد کر دی. بہت ساری طاقت یہ لے گیا، کچھ ٹی وی لے گیا، کچھ کمپیوٹر لے گیا، تو ماں کا فارغ ہونا بچے کے لیے یہ ختم ہو گیا. 3 سال کی عمر میں بچے کو اسکول ڈال دیا. میرے نبی نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو. اس سے ایک اصول ملتا ہے کہ 7 سال تک بچے کو بس گلے سے لگاؤ، کیونکہ وہ بلوٹوتھ کی طرح صفات منتقل ہوتی ہیں، ریز منتقل ہوتی ہیں. تو 7 سال تک ماں باپ اس کو چھاؤں دیں اگر اسے اپنی تہذیب دینی ہے، کیونکہ 3 سال کا بچہ تو روتے ہوئے جاتا ہے. وہ ماں باپ کے دل کی نفرت اس کے اندر پہ. مجھے 11 سال کی عمر میں ہاسٹل بھیج دیا والدین. اب کہاں ہاسٹل، کہاں گھر کی بادشاہی. تو میرے لاشعور میں ماں باپ سے کراہت پیدا ہو گئی کہ اتنی چھوٹی عمر میں کیوں بھیجا مجھے. اور میرے شکر میں تبلیغ میں لگ گیا اور میں نے ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، لیکن میں نے ماں باپ سے محبت بھی نہیں کی، یعنی ہو نہیں سکی کوشش. میرا چھوٹا بھائی ساتھ رہا FSC تک، تو جب وہ اپنی ماں سے لاڈ کرتا، پیار کرتا، مجھے رشک آتا کیونکہ وہ اندر سے کر رہا ہوتا تھا. اور میں کرتا تھا تکلفاً کہ بھئی ماں ہے، باپ. میں اپنے باپ کو تیل لگاتا، اس کی مٹھیاں بھرتا، نوکروں کو پیچھے ہٹا دیتا، میں خود تیل لگاتا، خود اس کو دباتا، اس کے سونے تک میں اپنے باپ کو دباتا. لیکن میرے اندر میں جذبہ کوئی نہیں تھا، صرف حکم کی وجہ سے کرتا تھا. حکم کی وجہ سے. میرے اور میرے بھائی میں فرق تھا، وہ اندر کے جذبے سے کرتا تھا اور میں صرف حکم کی وجہ سے کرتا تھا کہ ماں باپ. شاید اللہ مجھے یہ نعمت نہ دیتا تو میں بہت باغی ہوتا اپنے ماں باپ کا، کہ میرے لاشعور میں یہ نفرت بیٹھ گئی کہ مجھے اتنی چھوٹی عمر میں کیوں دھکا دیا. یا میں کپڑے بھی خود اٹھاؤں، کھانا کھانے بھی میں ادھر مطبخ میں جاؤں، کچن میں جاؤں، اور بستر بھی خود اٹھاؤں، کپڑے بھی خود نکالوں، دھونے کے لیے دھوبی کو بھی دھلانے کے لیے دھوبی کو دینے جاؤں، کتابیں اپنے اٹھاؤں، بستے اپنے اٹھاؤں. یہ ایک لاشعور کی چڑ تھی. 7 سال کی عمر تک تو اللہ نہیں کہتا کچھ کو، کہتا بس صفات منتقل کرو، صفات منتقل کرو. 7 سال کی عمر تک ہے اس کے ساتھ گفتگو گفتگو گفتگو، موقع موقع کی بات. 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے کہا نماز کا کہو. 10 برس 7 سال کی عمر میں کہنا شروع کرو. 10 برس کی عمر میں جا کر اگر نہ پڑھے تو تنبیہ کرو. مارنے کے مطلب میں کوئی ڈنڈے مارو، تنبیہ کرو کہ بھائی کیوں نہیں پڑھی، کیوں نہیں. اور 15 سال کی عمر میں اللہ نے شریعت کو فرض کیا. 15 سال تک چھٹی دی ہے کہ اس کو انسان بناؤ، انسان بناؤ. تو 2.5 سال کے بچے بھی اسکول جا رہے، 3 سال کے بچے روتے روتے چیختے چلاتے جا رہے ہیں، اور یہ بے وقوف مائیں ان کے لاشعور میں اپنی نفرت بٹھا رہی ہیں. تو جب وہ تھوڑا سا سر نکالتے ہیں تو کہتے ہیں بچے مانتے نہیں، بچے گستاخ ہیں، بچے بے ادب ہیں. پہلا کانٹا تو
ماں باپ نے چپ ہویا تھا اس کے اندر. اللہ 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 اللہ. تو آج میں کوئی نا امید نہیں. اللہ کے فضل سے میں جب کالج میں تھا 10 لڑکے اکٹھے نہیں ہوتے تھے دین کی بات سننے کے لیے. میں جب آتا ہوں آپ کا یہ حال شور مچاتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں, مجھے معاف کرو. آپ اسے بھر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. چونکہ میرے اوپر بھی کالج کا دور گزرا ہے. ہماری مسجد ویران ہوتی تھی. اقبال ہاسٹل اس کو کوڈرینگل کہتے تھے, گورنمنٹ کالج لاہور. تو اس کے بیچ یوں ایسے چوکور عمارت, اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا. بس وہاں ایک پرانی ٹوٹی ہوئی صف پڑی ہوتی تھی. میں نے وہاں کبھی نماز نہیں پڑھی, لیکن میں وہاں دیکھتا تھا صرف 3 لڑکے نماز پڑھا کرتے تھے. 3 میکسیمم 5 اکٹھے نہیں دیکھے, 2 ہی دیکھے. جب بھی گزرا وہاں سے, ہر وقت گزر ہوتا تھا 2. ابھی بھی ایک لڑکا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے, عباس, اللہ اس کی بخشش کرے, فوت ہو گیا. بس وہ ایک کھڑا ہوتا تھا نماز پڑھنے, یا 2. یہ تو بہار کی آمد ہے. میں کوئی نا امید نہیں, نہ میں آپ کو نا امید کر رہا ہوں. میں تھوڑا سا تقابل کر رہا ہوں میرے عزیزوں, کہ تم صرف ڈگری کو سب کچھ نہ سمجھو. یہ میں نے بات اس لیے شروع کر, بچے نے ماشاءاللہ, میں اس پہ خوش ہوں کہ آپ کی یونیورسٹی نے کچھ نہ کچھ تو اعزاز حاصل کیا ہے. لیکن میرے بچوں, اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. یہ ٹرافی لینا تمہارے لیے باعث عزت ہے. میں بھی آپ کو مبارک دیتا ہوں, آپ کے وی سی صاحب کی جگہ میں بھی مبارک دیتا ہوں. لیکن میرے عزیزو, ٹرافی سب کچھ نہیں ہے, ڈگری سب کچھ نہیں ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ تم ایک اچھے انسان بنو, ایک عالی کردار بنو. کہ انسانیت کی معراج انسانیت سے ہے, چیزوں سے نہیں, دھن دولت سے نہیں, ڈگری سے نہیں, عہدوں سے نہیں, بادشاہی سے نہیں, شکل صورت سے نہیں, حسب نسب سے نہیں. ابو لہب سے بڑا حسب والا کون ہوگا؟ ابو لہب سے بڑا نسب والا کون ہوگا؟ کہ عرب پلس قریشی پلس ہاشمی پلس سید اور پھر چچا, 5 بڑی نسبتیں. اور اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب, ہلاک ہو جائے ابو لہب, اور ہو گیا. ساتھ اس کی بیوی کو بھی شامل کیا, وامرأتہ حمالۃ الحطب. بنو ہاشم کے بعد سب سے عالی خاندان بنو امیہ ہے. نمبر 1 بنو ہاشم ہے, نمبر 2 بنو امیہ ہے. سیادت قیادت کے لحاظ سے, چودراہٹ کے لحاظ سے. تو ابو لہب کی بیوی بنو امیہ میں سے تھی, تو اس کو ساتھ ذکر کیا, وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اس کی بیوی بھی ہلاک ہے, اس کا خامند بھی ہلاک ہے, ابو لہب بھی برباد ہے, اور ام جمیل اس کا نام تھا, ام جمیل بھی برباد ہے. اس کی گردن میں جہنم کی رسی ہے جس سے اس کو لٹکایا جائے گا. یہ حسب نسب کہاں چلا گیا؟ من بطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ. جس کے عمل نے اسے گندا کر دیا, اس کا نسب اسے خوبصورت نہیں کر سکتا. جس کے عمل نے اسے چھوٹا کر دیا, اس کا نسب اسے قد آور نہیں کر سکتا. جس کے عمل نے اسے ذلیل کر دیا, اس کا نسب اسے عزت نہیں دے سکتا. جس کے عمل نے اسے بدصورت بنا دیا, اس کا حسن و جمال اور جاہ و جلال وہ اسے بلند نہیں کر سکتا, عزت نہیں دے سکتا. میرا مقصد مایوس کرنا نہیں, میرا مقصد بیدار کرنا ہے کہ میرے عزیزو, قوموں کے ڈوبنے کے پیچھے فقر کبھی نہیں ہوا. ٹیکنالوجی نہیں تھی, نہیں. پیسہ نہیں تھا, نہیں. روٹی نہیں تھی, نہیں. لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی, نہیں. گیس ختم ہو گئی تھی, نہیں. قوموں کا زوال کب آتا ہے؟ جب ان کے کردار پہ لوڈ شیڈنگ آتی ہے, جب ان کے ایمان کے شعلے بجھ جاتے ہیں, جب ان کی آنکھوں کا پانی برسنا چھوڑ دیتا ہے, جب ان کے دل کی دھرتی
بنجر سنگلاخ ہو جاتی ہے، جب ان کے سینے ویران اور صحرا بن جاتے ہیں، جب ان کے سینوں سے دھڑکتے دل نکل جاتے ہیں اور وہاں پتھر فٹ ہو جاتے ہیں اور بھیڑیے جیسے خونخوار دل فٹ ہو جاتے ہیں، جب ان کے منہ سے زبان نکل جاتی ہے اور ایک زہریلا کوبرا کی زبان وہاں ڈل جاتی ہے، پھر میرے رب کا کوڑا حرکت میں آتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل الم يروا الم تروا الم ترى، یہ قرآن میں بھرا پڑا ہے وَكَمَّا أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً۔ یہ ساری آیات ایک کا ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ نے کہا دیکھو میں نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جن جیسا میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ 70 فٹ ان کے قد تھے، 80 فٹ ان کے قد تھے، لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ایک عجیب و غریب اللہ نے نسل پیدا فرمائی جو 40 ہاتھ یعنی کوئی 80-90 فٹ ان کے قد۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور دیکھو میں نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور دیکھو میں نے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ کی قسم ان میں کوئی کمزور نہیں تھا، بڑے طاقتور، وقت کے جابر ترین طاقتور ترین قوم۔ آپ فرعون کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ اس دور میں پوری آدم کی نسل میں ایک آدمی نے یہ کہا ہے انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ یہ دعویٰ انسانی تاریخ میں صرف ایک آدمی نے کیا ہے، تو کتنی طاقت تھی اس کے پاس، کس قدر وہ طاقت کا مالک تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا۔ قوم سمود، میں ابھی عمرے کا ویزا نہیں تھا میرے پاس، وہ وزٹ ویزا تھا، تو میں چلا گیا قوم سمود کی بستیاں دیکھنے، جو مدینہ سے کوئی 250-300 کلومیٹر دور دنیا کی سب سے قدیم تہذیب تاریخ جو محفوظ ہے وہ قوم سمود ہے۔ کم از کم ان پہ 6000 سال گزر چکے ہیں، کم از کم۔ اس لیے محفوظ ہے کہ انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے، پہاڑ تراش، وہ صرف پہاڑ کے اندر کمرہ نہیں بناتے تھے، پورا پہاڑ تراش دیتے تھے۔ میں گزر رہا ہوں، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ انہوں نے کہا جی اب قوم سمود کی وادی شروع ہونے والی ہے۔ ایک دم پہاڑوں کا رنگ رخ بدل گیا کہ انہوں نے پورے پہاڑ تراش دیے تھے، پورا پہاڑ، اور اس کو ڈیزائن دے دیا تھا، پورے پہاڑ کو ڈیزائن دیے ہوئے تھے۔ اور میں تو ساری وادی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک چکر لگایا کوئی 1.5 گھنٹے کا، تو اس میں انہوں نے پہاڑوں کے اندر جو گھر بنائے، جو اس کو ڈیزائن دیا، جو مکان، حتیٰ کہ ان کی قبریں بھی وہ پہاڑ کھود کے تھیں۔ تو 6000 سال پرانی تہذیب صرف قوم سمود کی محفوظ ہے، باقی کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس نے پہاڑ کاٹ کے گھر بنائے ہوں۔ وہ پہاڑ کھڑے ہوئے، ان کی تہذیب کھڑی ہوئی ہے، اور پکار کے کہہ رہے ہیں دیکھو مجھے، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ۔ عاد کو دیکھو، ثمود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، انہوں نے کیا کیا؟ روٹی ختم ہو گئی، ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، سونا چاندی ختم ہوا؟ نہیں، کیا ہوا؟ الذین طغوا فی البلاد، بد کردار ہو گئے، نکاح اور زنا کا فرق مٹا دیا، ظلم اور عدل کا فرق مٹا دیا، شربت شراب کا فرق مٹا دیا، حلال اور حرام کا فرق مٹا دیا، سود اور تجارت کا فرق مٹا دیا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے مہلت دی، انہوں نے کیا کیا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، میری مہلت کو انہوں نے اپنی طاقت سمجھا اور آگے بڑھ گئے، پھر ہم نے کیا کیا؟
فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ قوم عاد پہ کیسے برسا؟ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ۔ قوم عاد لمبی چوڑی تھی اور ہود علیہ السلام سے کہتی تھی من نشد منا قوہ، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو دکھا، پھر ہم سے اپنے رب کی بات کر، اس سے ڈرا۔ تو اللہ نے ہوا بھیجی، ہوا 7 راتیں 8 دن اس نے ان کو ایسے گھمایا ایسے۔ کبھی آپ نے سفر میں بگولا دیکھا اڑتے ہوئے؟ بگولا ایسے، اور اس میں کاغذ یوں اڑتے ہیں، یوں اڑتے ہیں، 70 فٹ کے لوگ اس میں ایسے اڑ رہے تھے، ایسے، اور یوں گھوم رہے تھے اور ان کے سر ٹکرا رہے تھے، سر ٹکرا رہے تھے، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، حتیٰ کہ ٹکرا ان کے بھیجے اللہ تعالیٰ نے باہر، کھوپڑیاں پھٹ گئیں، بھیجے نکال دیے، سر کے بل زمین پر پھینکا، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا۔ ترى القوم فيها سرعا فترى القوم فيها سرعا، یہ دیکھیے پڑے ہیں، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ وقوم سمود مکروا مکرا ومکرنا مکرا، انہوں نے ہمارے خلاف تدبیر چلائی، ہم نے بھی تدبیر چلائی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناهم وقومهم اجمعین فتلك بیوتهم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جب وہ نافرمان ہوئے، ایک فرشتہ آیا، اس نے چیخ مارے، چیخ مارے، ان کے کلیجے پھاڑ دیے، کلیجے پھاڑ دیے۔ پہاڑوں میں دراڑیں تھیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ وہی تھیں، لیکن مقامی لوگ بتاتے تھے کہ فرشتے کی چیخ سے پہاڑوں میں دراڑیں پڑ گئیں، تو ہو سکتا ہے وہ وہی دراڑیں ہوں جب اس نے آ کر چیخ ماری۔ آواز ایک بڑی طاقت ہے، ساؤنڈ ایک بڑی طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا فرعون، فأخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، فرعون کو پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا، اٹھا کے سمندر میں ڈالا، تباہ و برباد کر کے۔ ان فی ذلک لعبرہ لمن یخشی، دیکھو دیکھو یہ ہیں عبرت، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کوئی دیکھتے ہو سکندر کی قبر کہیں ہو، چنگیز کی قبر کہیں ہو، دنیا کے شاہ سوار سورماؤں کہ کوئی نشان اللہ نے چھوڑے ہوں، یا ریت کے نشان کی طرح، پانی کی لکیر کی طرح، پانی پہ لکیر کی طرح اللہ نے مٹا دیا، اوندھے منہ ڈال دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ میرے عزیزو، میرے عزیزو، میرے عزیزو، انسان بنتا ہے میڈیکل سائنس سے نہیں، ویٹنری سائنس سے نہیں، فزکس نہیں، کیمسٹری نہیں، ایناٹمی نہیں، بایولوجی نہیں، باٹنی نہیں، تجارت سے نہیں، زراعت سے نہیں،
اکانومی سے نہیں، اکنامکس سے نہیں، سیاست سے نہیں، انسان انسان بنتا ہے قرآن سے، انسان انسان بنتا ہے قرآن سے، انسان انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے، انسان انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، پیروی، اتباع سے، انسان انسان بنتا ہے توحید کا نور پہچاننے سے، لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنے سے، لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے، محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے، لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں، ویزے کے بغیر انٹری نہیں، پاسپورٹ کے بغیر آپ جہاز پہ نہیں بیٹھ سکتے، اور ویزے کے بغیر آپ ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آخرت کے ملک کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ جن کے پاس یہ نہیں ہوتا، جب وہ مرتے ہیں اور ان کی روح کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہیں سے دروازے بند، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں، اور آسمان کے نیچے ہی کوئی قید خانہ ہے جہاں اللہ انہیں دھکیل دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ہے، دروازہ کھل جاتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے، ملک الموت روح لے کر جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، جی لا الہ الا اللہ، چلو آؤ آؤ آؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ جب وہ علیین پر پہنچتا ہے جو جنت والوں کا ٹرانزٹ ہے، وہ ویٹنگ روم ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو کہتے ہیں جی پلیز ویزا دکھائیں۔ ویزا یہ وہ کیا ہوتا ہے کہ جی وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کہا جی پاسپورٹ تو ہے تو ویزا تو میرے کو ہے کوئی نہیں۔ بچو اس شرمندگی سے، بچو اس شرمندگی سے، بچو اس شرمندگی سے۔ جب علیین کا دروازہ بند ہو جائے، پاسپورٹ کے ذریعے سے آپ انٹری کر گئے آخرت کے ملک میں، لیکن جب ویزا نہیں ہے تو اللہ کی قسم بڑا دکھ دیکھنا پڑے گا، بڑا دکھ دیکھنا پڑے گا۔ مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو۔ سب سے بڑا احسان تو اللہ کا کہ مجھے گندے پانی سے انسان بنایا، نہ ہی بناتا تو میں کیا تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ میرے بندے آج تو اکڑتا بھی ہے اور کیا کچھ کرتا ہے، تمہیں یاد نہیں جب تو تھا ہی کچھ نہیں، تھا ہی کچھ نہیں۔ اور میں کیا اور ہم کیا، میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں۔ آپ کی دعا سناؤں آپ کو، آپ کی دعا جو آپ مانگتے تھے اپنے اللہ سے، کہاں سے شروع کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی خلقنی ولم اک شیئا۔ سب تعریفیں اس ذات کی جس نے مجھے بنایا حالانکہ میں کچھ نہ تھا، میں کچھ نہ تھا، میں کچھ نہ تھا۔ تھا تو صرف اللہ، باقی تو سب بنا ہوا ہے، نہ بناتا تو کون پوچھتا۔ هو الاول، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات، فیصلہ آباد والے نہ کرو یاد مجھے، جاؤ جو کرنا ہے۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، کیوں؟ وهو العزیز الحکیم، وہ عزت و حکمت والا۔ کیوں تسبیح پڑھتی ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ۔ کیوں تسبیح پڑھتی ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک۔ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ وہ اول، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ وہ آخر، وہ سب کو مار کے پھر کھڑا ہوگا، موجود ہوگا، تنہا ہوگا، کوئی اس کا سنگ شریک ساتھی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں میں اکیلا، زمین پہ اکیلا، کائنات میں ایک ہی تو واحد اور احد ہے، نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ شبیہ ہے، نہ بدل ہے، نہ بدیل ہے، نہ نظیر ہے، نہ کوئی ٹکر کا ہے، نہ کوئی مقابلے کا ہے، نہ کوئی سامنے کا ہے۔
اوپر بھی تنہا، دائیں بھی تنہا، بائیں بھی تنہا، آگے بھی پیچھے بھی، شرق بھی غرب بھی، شمال میں جنوب میں، ہواؤں میں خلاؤں میں فضاؤں میں، پانیوں میں خشکیوں میں، خشکی میں تری میں، صحراؤں میں دریاؤں میں، پہاڑوں میں جنگلوں میں، ویرانوں میں شہروں میں، انسانوں میں جنات میں، آسمانوں میں نورانیوں میں نوریوں میں ناریوں میں خاکیوں میں، ہر طرف ایک کا جلوہ ہے، ایک کا جلوہ ہے، ایک کا جلوہ ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ احد، کوئی اس کا مثل نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ تعالیٰ کہا میں تمہیں کیسے بتاؤں میں کیسا ہوں؟ میرے جیسا کوئی ہے نہیں تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کیسا ہوں؟ بھائی خچر کیسا ہوتا ہے؟ تو بھائی گھوڑے، کچھ گھوڑے جیسا، کچھ گدھے جیسا۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ آ گیا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا مثال دوں کہ میں کیسا ہوں؟ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں میرے جیسا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ هل تعلم له واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا، کوئی نہیں جو اس جیسا ہو، کوئی نہیں جو اس جیسا ہو، کوئی نہیں جو اس کی ٹکر کا مثال ہو۔ ایک ہے موت سے پاک، ایک ہے کھانے پینے سے پاک، ایک ہے جگہ مکان سے پاک، ایک ہے اونگنے تھکنے سے پاک، ایک ہے زوال سے پاک، ایک ہے دکھ تکلیف سے پاک، ایک ہے بیوی بچے سے پاک، ایک ہے شکل صورت سے پاک، ایک ہے رنگ روپ سے پاک، ایک ہے علم ہی علم، ایک ہے قدرت ہی قدرت، ایک ہے طاقت ہی طاقت، ایک ہے بلند ہے بلند۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ الحی، زندہ، القیوم، قائم، زندہ، روح کا محتاج نہیں، قائم، روٹی پانی کا محتاج نہیں، لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اکیلا، تنہا، کوئی اس کا وارث نہیں۔ وہ کسی کا وارث نہیں کہ کسی سے وراثت میں ملی، یا آگے کوئی اس کا وارث نہیں۔ قل اللہم مالک الملک، ایک ہی ہے زمین آسمان کا بادشاہ۔ اللہ کا نور انسان کی اصل اندھیرا ہے، اندھیروں میں رہتا ہے تو پھر یہ انسان نہیں بنتا، جانور بنتا ہے۔ کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک سورج کا نور ہے، ایک چاند کا نور ہے، ایک قرآن کا نور ہے۔ دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک اللہ کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ ایک رسالت کا نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ایک قرآن کا نور ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہیں۔ دنیا کے میدانوں میں آگے بڑھو اللہ کو ساتھ لے کر۔ اللہ اللہ